آج کینسر ڈے ہے اور اس موقع پر ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ ضروری مشورے جو آپ سب کے اور پوری دنیا کے کام آئیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا۔ میں سامعین ڈاکٹر جی خان ہوں اور رامپور ضلع کا رہنے والا ہوں اور یو پی گورنمنٹ میں میڈیکل افسر کے پد پہ تھا اور ریٹائر ہو چکا ہوں۔ مجھے 2014 میں کینسر کی بیماری ہوئی تھی اور میں نے جانچ سے جیسی پتہ لگا تو پھر میں نے اس کا علاج دلی میں جا کے دھرم شالہ ایک اسپتال ہے دلی میں کینسر کا بہت بڑا، وہاں پر کیا اور الحمدللہ اب 2023 میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ کینسر علاج کے قابل ہے، اس سے ڈرے نہیں، اس سے زندگی کی جنگ جیتیں۔ اور اس کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ۔ فرسٹ اور سیکنڈ، تھرڈ میں کوئی بھی کینسر 98% ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ، لیکن تیسرا اور چوتھی جو اس کی اسٹیجز ہیں اس میں جسم میں لاغر ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، اس لیے وہ نہیں ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا یہ ہے، اویئرنیس کرنا ہے کہ اس کے صحیح جگہ جائیں، کیونکہ کینسر کے لکشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی گانٹھ کسی بھی جسم میں کسی جگہ ہو، درد نہ ہو اور ٹھوس ہو تو وہ کینسر ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر عورتوں کو سینے میں ہوتی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے، جگہ جگہ سسٹ بھی ہوتی ہیں۔ وہ پھیپھڑے میں کے کینسر سگریٹ کے وغیرہ سے ہوتا ہے، کیونکہ طرح طرح کے کینسر ہیں۔ ہر کینسر کا علاج اب ممکن ہے اور اس کے اندر کبھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی وہ یہ ہے، ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے اور وہ جاپان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یرم یشومی، جن کو نوبل پرائز ملا ہے، اور انہوں نے اپنے ریسرچ میں یہ پایا ہے کہ روزے رکھنے سے اس کینسر سیلوں سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آدمی 9-10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کو بھوک لگتی ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو ہماری باڈی ان خلیوں کو جو زہریلے خلیے ہیں وہ کھا لیتی ہے اس سسٹم کو کہتے ہیں آٹوفیجی، اور یہ سیل کو کھا لیتا ہے، ان سیلوں کو کھا لیتا ہے اور تقریباً 1 سال تک کینسر ہونے کے ممکنات کم ہو جاتی ہیں۔ اس خالی روزہ رکھنے سے شوگر پیشنٹ کو بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ میرا اب جو ہے خدمت خلق کا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اویئرنیس کی وجہ سے میں نے کیا ہے اور اپنے تن من دھن سے لگا ہوا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کوئی بات ہو تو فوراً ہی جانچ کرائیں اور جلدی سے جلدی علاج کرانے کے لیے جائیں۔ لیکن ہمارے دیش میں چونکہ ان بھکتی ہے، تعلیم کی کمی ہے، کسی قوم میں بھی ہے، کینسر چونکہ ایسا مرض ہے کسی عورت مرد بچہ کسی کو بھی ہو جاتی ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے، اس کا ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ پایا ہے کہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے دیر نہیں کرنا ہے اور فوراً ہی علاج کرانا ہے۔ الحمدللہ دیکھیے میں کرکٹ کا میچ بھی کھیل رہا ہوں اب، اور الحمدللہ پوری طرح سے صحیح ہوں۔ ڈاکٹر صاحب علی گڑھ میں کس سن میں تھے؟ میں علی گڑھ میں 74 میں گیا تھا اور 79 کا پاس آؤٹ ہوں میں الحمدللہ۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے، اب میں آپ کو ناظرین ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر صاحب خود چونکہ اس سے موذی بیماری سے جنگ لڑی اور اس کے بعد کامیاب ہوئے، آج ڈاکٹر صاحب پورے اپنے تن و من سے دھن سے اس کینسر کی بیماری سے نہ خود لڑ رہے ہیں، بلکہ جتنے بھی پیشنٹ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب فری آف کاسٹ ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جو اس سے 2-4 ہیں جو بالکل آخری سٹیج پہ ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کو بہت احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو شروعی سٹیج پہ ہیں ان کے چیک اپ کے لیے ہیں، اور ہر ممکن کوشش جو ہے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں کہ وہ اس بیماری سے موذی بیماری سے بچیں۔ اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر یرم یشومی جو جاپان کے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 12 سے 14 گھنٹے یا بھوکا رہنے سے کینسر کے اور دوسری بیماریوں کے جسم میں جو کازز ہوتے ہیں، جو بیڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے ہمارا جسم کھا لیتا ہے اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں روزہ اس کا بہترین علاج ہے۔ جو روزہ صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے، قرآن میں لکھا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مسلمانوں ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا ہے، اور صرف تم پر نہیں تم سے آنے والی تمام پہلے قوموں پر روزہ فرض کیا ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قوم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور روزے کی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ساری بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو ہم تھوڑا ایک بار ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں آپ کو دکھائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے ہیں، یہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن
چونکہ یہ رامپور شہر ہے، اتر پردیش ہے اور ہندوستان ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں اپنا پورا ٹائم، ڈاکٹر صاحب چاہتے تو ایک بڑا کلینک کھول کے اس کا کیا نام ہے چارجز بھی لے سکتے تھے اور بہت اچھی پیسے کما سکتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی خدمت خلق کی اور ثواب جاریہ کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے، اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور ایک ایسا کلینک کھولا جو تمام ڈاکٹرز جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے۔ ڈاکٹر صاحب NGTV سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کینسر کے بارے میں بولنے کا اور لوگوں کو تک میرا پیغام پہنچانے کا۔ NGTV, the voice of common people.